السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں اسلام آباد آیا تو میں نے اپنی چڑیل کو بڑی جگہوں پہ دوڑایا۔ اب میں نے کہا بھائی پتہ کرو یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اتنا کھپ رولا، افواہوں کا بازار گرم ہے۔ کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ جی نوٹیفیکیشن آ گیا، کوئی کہتا ہے سمری آ گئی، کوئی کہتا ہے جی 3 نام آ گئے، کوئی کہتا ہے 5 نام مانگے ہیں، اور ڈی جی آئی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ایک عجیب مخمصے کا شکار ہے پوری قوم، اور ایک ہی جان کی کیفیت ہے، ہر طرف تاری ہے۔ جب پھر لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات جو ہیں وہ آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ جی ایک نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں، تو پھر اگر نان ایشو تھا تو اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قانونی طریقے سے کریں گے سب کچھ۔ تو کیا اس سے پہلے جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئیں وہ غیر قانونی ہوئیں؟ پتہ نہیں، لیکن آپ کو اس میں کچھ تفصیلات ضرور بتا سکتا ہوں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب بھی کریے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ دیکھیں، اسلام آباد جو ہے وہ افواہوں کا ایک شہر ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ اسلام آباد میں مختلف قسم کی افواہیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو اب میں بالکل کنفرمڈ ایک بات بتانے لگا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں 3 دنوں میں کوئی جو ہے سمری جو ہے پرائم منسٹر کا بھی ریسیو نہیں ہوئی ہے، کہ جس میں 3 نام ہوں یا جس میں 5 نام ہوں، اور جس میں کوئی نام بدلے ہوں، رد و بدل ہو، یا کوئی ایسی کوئی چیز ہو۔ اور اس کے متعلق یہ جتنی افواہیں ہیں یہ افواہ ہیں، ایسی کوئی چیز نہ گئی ہے، نہ بھیجی گئی ہے، نہ ریسیو ہوئی ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو۔ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے ایک نوٹیفیکیشن، یا ایک آپ سمجھے پریس ریلیز ایک نکالی ہوئی ہے، نوٹیفیکیشن نہیں ہے، پریس ریلیز ہے۔ اور وہ پریس ریلیز کہتی ہے کہ جی کچھ دن تک جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور کا عہدہ جو ہے اس پہ چلے جائیں گے، یا وہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی، اور ان کی جگہ پہ جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کو کراچی سے آئی ایس آئی میں پوسٹ کر دیا جائے گا ایز ڈائریکٹر جنرل۔ بالکل صحیح ہے، اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ ٹائم کا فرق پڑ رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی اسلام آباد میں بڑی افواہیں ہیں جی۔ کوئی کہتا ہے کہ جی کوئی اچھی گھڑی کا انتظار کیا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی ربیع الاول کی خاص تاریخ کا انتظار کیا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے مبارک گھڑی ہے، کوئی کہتا ہے 7 گھڑی ہے، یا 7 دن جو ہے وہ تاریخ کو اس دن کیا جائے گا، لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ اگلے 3 دن میں نہیں ہو رہا، اور یہ کم از کم اس کو 6-7 دن لگیں گے۔ ہو سکتا ہے 25 کو ہو جائے، ہو سکتا ہے 27 کو ہو جائے، لیکن یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر نہیں ہو رہا سب کچھ۔ اچھا، اس میں بڑی کانسپریسی تھیوریز آ رہی ہیں کہ جی وہ نوٹیفیکیشن یہ ہوگا تو وہ ہوگا، یا نوٹیفیکیشن پہ ایسے ہوگا۔ تو پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہر اس شخص کو جو معلومات رکھتا ہے اسلام آباد اور اسلام آباد کے دفاتر کے اندر کاغذوں کا، اور کہ پہلے کبھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس نوٹیفیکیشن کی بھی تصویر کبھی شیئر کر لیں، اس نوٹیفیکیشن سے بھی کبھی ہمیں مطلع کر دیں، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ ہوتا کیا ہے، ایک سمری آتی ہے، اور وہ سمری وزیر اعظم کو سبمٹ ہو جاتی ہے، اور اس سمری کو وزیر اعظم اپروو کر دیتے ہیں۔ کوئی وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس نے آج تک ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکالا کہ جس پہ آپ کہہ سکیں کہ جی براہ راست کوئی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ موومنٹ آرڈرز ہیں، ٹرانسفر آرڈرز ہیں، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر ڈوگر صاحب کا ایک بیان جو تھا وہ بڑی زینت بن گیا میڈیا اور سوشل میڈیا کی۔ انہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی وزیر اعظم جو ہیں وہ 3 مہینے تک تو فیض حمید صاحب کو روکنا چاہتے ہیں اور ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت بڑی یعنی فلوئڈ ہے، اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے۔ تو اب بات یہ ہے، اور پھر دوسرے دن وہ پروگرام مجھے پتہ چلا کہ ریپیٹ پہ نہیں چلا، اور یعنی کسی نے بھی اس کو کور نہیں کیا، حالانکہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ڈوگر صاحب جو ہے وہ اپنے تئیں تو یہ بات کر نہیں سکتے۔ ڈوگر صاحب کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے اون پہ اتنی بڑی بات کہہ دیں، لیکن جس نے بھی کیا بہرحال ان کو مس لیڈ کیا، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان ضرور ڈسکس ہوتی یا ہوئی ہوگی، تو وہ اس کو پبلک میں لانا جو ہے وہ ایک بچگانہ بات ہے، کیونکہ پبلک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پبلک بچی ہے، لیکن آپ پوری دنیا سن رہی ہے آپ کو،
اور پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ جی آپ کس شش و پنج کا شکار ہیں. تو اچھا ہوا کہ اس پروگرام کا رپیٹ نہیں چلا، اور اچھا ہوا کہ وہ ہر جگہ پہ کوٹ نہیں ہوا. ایک فلمزی سی بات تھی، لیکن اس نے بڑے شکوک و شبہات جو تھے اور ابہام کریٹ کر دیے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ 20 تاریخ کو جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ تو آ جائیں گے اور وہ اپنا چارج لے لیں گے، اور اگلے کچھ دنوں میں پھر جنرل فیض حمید جو ہیں، جب سمری پہ سائن ہوتا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، جو ایک ہفتے کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کی امید نہیں ہے، اور وہ پھر جائیں گے اور وہ پشاور میں اپنی کور جو ہے اس کو ہیڈ کرنا شروع کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو میری اس پہ ایک اپنی ناقصی بھی رائے ہو سکتی ہے. میری ایک اپنی اس پہ ایک اوپینین ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک کریڈٹ ضرور دینا پڑے گا کہ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کو اتنا فورسفلی ایکسپلائٹ کر لیتی ہے یا اس پہ اپنا موقف لے آتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں سب سے بڑی بات جو آئی وہ پینڈورا پیپرز کی آئی، اور پینڈورا پیپرز کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پینما سے بھی بڑے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ مسئلہ بالکل دب گیا. ان وزراء کے نام بھی دب گئے، وہ ڈسکس نہیں ہو رہے، کسی نے جواب بھی نہیں دیا. یعنی عمر چیمہ کا میں نے ان کی سٹیٹمنٹ کہیں پہ سنی تھی، کسی نے مجھے کوٹ کی کہ جی عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے چودھریز کو بھیجا تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، کسی اور کو بھیجا انہوں نے جواب نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ دبایا گیا ہے اس چیز کو، ورنہ اس میں بڑے بڑے شرفاء کے، بڑے بڑے وزراء کے، بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، اور ان کی دولت، اور یہاں سے منی لانڈرنگ کے ان کے اوپر الزامات ہیں. اب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جو اس کا ایک کمیشن بن جائے گا اور میں اس کو ہیڈ کروں گا، پھر ایک ایک کر کے سب کو اسکرین آؤٹ کروں گا. لیکن پرائم منسٹر خود جب اپوزیشن میں تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ کسی کے اوپر الزام آئے، جیسے نواز شریف کے متعلق انہوں نے کہا، تو وہ ہٹ جائے، اور وہ جو ہے جب انکوائری پوری ہو جائے گی اور وہ بے گناہ ہو جائے گا تو پھر وہ آ کے چارج لے لے. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو رہا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانہ کا ایک دم سے شروع ہو گیا کہ جی گھڑی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کی ہے، اور وہ گھڑی بیچی گئی دبئی میں جا کے. یہ بھی افواہیں چل رہی ہیں، مجھے تو ان کے متعلق نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ حکومت نے توشہ خانہ کی اور تحفوں کی اور تحائف کی ڈیٹیلز دینے سے انکار کر دیا. اب وہ کسی ایک عدالت میں بھی وہ کیس چل رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے ملک کی سیکریسی جو ہے اور ہمارے تعلقات جو ہیں دوسرے ممالک سے، وہ ان کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی، کوئی نیوکلیئر سب مرین تحفے میں مل گئی ہے، ہمیں کوئی نیوکلیئر وار ہیڈ تحفے میں ملے ہیں کہ اگر وہ پبلک ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، یا کوئی ٹیکنالوجی ایسی دے دی انہوں نے جس کی ممانعت تھی پاکستان کو دینے کی، اور پھر انہوں نے یہ کر دیا. تو یہ تو سارا ابہام ہے. پھر پیٹرول کی قیمت کل رات کو بڑھ گئی، تقریباً 10.5 روپے لیٹر بڑھ گئی، آلموسٹ 11 روپے. 10.5 کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی، 11 ہی ہوتا ہے پھر. اور بجلی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، اور LNG کا آپ کا ٹھیکہ نہیں ہو رہا. کوئی کمپنی جو ہے وہ حکومت پاکستان سے ڈیل نہیں کرنا چاہ رہی. تو ان ونٹرز میں، ان سردیوں میں آپ کو ایک سیف اکاؤنٹ سے بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور یہ ایک عجیب مسئلہ آنے والا ہے. بیچ میں اور بھی مسائل ہو رہے ہیں، کرپشن کے بھی الزامات لگ رہے ہیں لوگوں کے اوپر، کچھ واقعی وزراء پہ بھی لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک سمری اور ایک نوٹیفیکیشن کے بیچ میں پھنسا کر آپ نے بڑی کامیابی سے تمام قوم کو، تمام میڈیا کو، سوشل میڈیا کو اس کے پیچھے لگا دیا. تو یہ حکومت کی ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچیومنٹ ہے کہ ان کی جتنی بھی بیڈ گورننس ہے، ان کی جتنے بھی اکنامک فیلیئرز ہیں، ان سب کی جگہ جو ڈسکس ہو رہی ہے چیز، وہ DGI کی نوٹیفیکیشن ہو رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی 3 نام آنے چاہیے. گریڈ 22 کا افسر ہے، گریڈ 22 میں تم چیف سیکرٹری پنجاب کو 5 باری چینج کر چکے ہو، اس میں کتنی باری 3 نام آئے ہیں. IG پنجاب کو چینج کر چکے ہو، اس میں کتنی باری 3 نام آئے ہیں. تو یہ سارا ابہام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلیبریٹلی ایک شوشہ ہے جس کو اتنی بڑی ڈبیٹ اور آرگومنٹ بنا دیا گیا ہے کہ آپ مہنگائی جیسی جو جن اپنا سر نکال کے بیٹھا ہوا ہے، گورننس اور کرپشن، تینوں الزامات جو اس حکومت کے اوپر لگ رہے ہیں بڑے دبا کر، وہ سارے پس پردہ چلے گئے ہیں. تو بہرحال نئے DGI جو ہیں وہ جنرل ندیم انجم ہی ہوں گے میری اطلاع کے مطابق،
اور وہ اگلے ایک ہفتے سے پہلے سائن نہیں ہونے والا، تاکہ آپ اور میں اس کے اوپر مزید ڈسکشنز کرتے رہیں. اور آج جو فیول پرائس بڑھی ہے، بجلی کی پرائس بڑھی ہے، اور جو عنقریب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے، وہ ساری پس پردہ چلی جائیں. اسٹاک مارکیٹ جو ڈپ ہو رہی ہے، جو ڈوب رہی ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں. آئی ایم ایف کی جو پرابلمز ہیں، اسٹیٹ بینک کے جو ایشوز ہیں، کرنسی جو آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی، جو امپورٹس آپ کی اور بند ہو رہی ہیں، جو آپ کو فاٹف کی تلوار آپ کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، کسی چیز کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہے تو ایک گریڈ 22 کے افسر کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا. اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم کتنے بڑے دانشور ہیں اور ہم کس طرف اور کس سمت جا رہے ہیں. پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.